اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میاں اور بیوی ان کے درمیان موافقت نہ ہو، کوئی جھگڑا ہو، کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جائے اور معاملات جو ہے وہ زیادہ بگڑنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے ہمیں بتائے تھے۔ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کو سمجھائیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے اور اس بات کو لے کے آگے زندگی چلانی ہے، تو نصیحت کرو۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وَاہْجُرُوهُنَّ، ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دیں، ان کو الگ کر دیں، ان سے تعلق کو وقتی طور پہ توڑ لیں۔ اور تیسرا تھا پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہوتے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ایک حد تک جسمانی سزا دی جا سکتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ منہ پر بھی نہ مارا جائے اور ایسا بھی نہ مارا جائے کہ جسم کے اوپر اس کا کوئی نشان باقی رہ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی ایک خاندان کا جو بنیادی یونٹ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ایک چوتھا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ان 3 طریقوں کے بعد اگر اس سے بھی نہیں ہوتا کہ تاکہ یہ گھر ٹوٹے نہیں، یہ گھر بسے۔ ان خفتم شقاق بینہما، اگر تمہیں ڈر ہو، اگر اس بات کا اندیشہ ہو، یہ معلوم ہو جائے کہ شقاق کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے پھوٹ پڑ گئی ہے، ان کو کسی بھی غلط فہمی کی بنا پہ یا کسی بھی غلطی کے بنا پہ بینہما، میاں بیوی کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک صاحب الرائے شخص کو مقرر کریں مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک صاحب الرائے مرد کو، سمجھدار مرد کو مقرر کریں عورت کے خاندان میں سے، کہ وہ دونوں صاحب الرائے شخص جو ہیں نیک، اللہ سے ڈرنے والے، وہ ان دونوں کی بات سنیں اور اس کے بعد عین اسلام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اس بات کا فیصلہ کریں۔ جو غلطی پہ ہو اس کو بتائیں اور اس کو اس کی غلطی باور کروائیں اور اس کو سمجھائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میاں بیوی، ایک مرد ایک عورت، تو اس میں تکلیف اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں، لیکن اگر اولاد موجود ہو تو وہ سب سے زیادہ پریشانی اٹھاتی ہے۔ اِن یریدا اصلاحً، اگر وہ ارادہ کر لیں، ان کے جو دونوں حکم ہے، دونوں جو ثالث ہیں اللہ کے نیک بندے، اگر وہ ان کے سمجھانے پر میاں بیوی یہ ارادہ کر لیں اصلاحاً کہ وہ آپس میں صلح کر لیں گے، اپنے معاملات کو سلجھا لیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ اتنے خوش ہوں گے کہ اپنے فضل اور کرم سے ان کو آپس میں موافقت پیدا کر دیں گے، ان کے دلوں کو کشادہ فرما دیں گے، اور ان کے دلوں میں جو کدورت، نفرت، جو لڑائی اور شیطانی گھسی ہوئی ہے، اللہ اس کو نکال دیں گے۔ ان اللہ کان علیم خبیرا، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تو جب وہ نیک نیتی سے بات کو سمجھ جائیں گے، اگر عورت غلط کر رہی ہے یا مرد سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس کو سمجھائیں گے، وہ جو دونوں حکم اور دونوں صالح شخص ہیں، ایک عورت کے خاندان سے ایک مرد کے خاندان سے، اور وہ اگر کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں موافقت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اللہ کی مدد کب آتی ہے کہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے، انسان کی نیت اچھی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن اگر دل میں حسد، کینہ، بغض اور کڑن کوئی رکھی ہوئی ہے
किसी भी वजह से, क्योंकि अब अल्लाह ने मर्द को ज़िम्मेदार बनाया है, और अगर कोई औरत इस बात को तस्लीम नहीं करती तो फिर मुवाफ़क़त नहीं होती। अगर तस्लीम कर लेती है तो फिर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं उन पर भी, उनके घरों पे, उनकी औलाद पे भी। अब अगली आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं, जो हमने सूरह अल बकरा में भी पढ़ा था, कि इस्लामी मुआशरे की बुनियाद, एक मुसलमान की बुनियाद, एक मोमिन की बुनियाद, उसकी जो मुआशरत है वो किस पे कायम होती है, उसका मुआशरा किस चीज़ पे चलता है। वो बनी इसराइल के लिए था, यहाँ ये तमाम मुसलमानों के लिए, वो भी उसके ज़रिए से वो तालीम सब ईमान वालों को दी गई है। सबसे पहला क्या हुक्म है? वाबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। ये है ईमान वालों की मुआशरत, मुसलमान मुल्क और मुसलमानों का काम, कि सबसे पहले अपने रब को एक माने और सिर्फ़ उसी की बात माने। अल्लाह की इबादत क्या है? अल्लाह के हर हुक्म को मानना। कुरान में मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलता है, सहाबा किराम की तालीमात से मिलता है, अल्लाह के हुक्म को मानना है, एक अल्लाह की इबादत करनी है। वला तुशरिकू बिही शैअन, और उसके साथ किसी भी चीज़ को मखलूक में से शरीक उसकी ज़ात और सिफ़ात में नहीं ठहराना। हालांकि ये काफ़ी था, वाबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, कि शिरक आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर मज़ीद ताकीद के लिए, मज़ीद तंबीह के लिए अल्लाह ताला फरमा लें, वला तुशरिकू बिही शैअन, अल्लाह ताला के साथ किसी भी चीज़ को, अल्लाह एक, बाकी सारी मखलूक, ख़्वाह वो फरिश्ते हों, अल्लाह के नबी हों, अल्लाह के रसूल हों, अल्लाह के नेक बंदे हों, कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हमें नज़र आ जाए, कोई मुतासर कुन चीज़ नज़र आ जाए, कोई नेक से नेक शख्स हो, सब के सब अल्लाह के मखलूक हैं। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं करना। ये पहली बुनियाद है इस्लाम की, इस्लामी मुआशरे की और दीन की, जो हर उम्मत को सिखाया गया। व बिल वालिदैन एहसानन, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। एहसान उस सलूक को कहते हैं जो कोई तुम्हारे साथ, इंसान के साथ भलाई करता है, उससे बढ़ के करना। तो वालिदैन जो इंसान के साथ भलाई करते हैं उससे बढ़ के नहीं कर सकता, यानी कि करते ही रहना है, करते रहना है वालिदैन के साथ, खा एक हैं या दोनों मौजूद हैं उनके साथ। कुरान मजीद में 4 दफ़ा अल्लाह ताला ने इसी तरीके से अपने इबादत के हुक्म के साथ, अपने साथ शिरक ना करने के हुक्म के साथ वालिदैन को कहा है। ये इतनी अहमियत की बात है, 4 दफ़ा पूरे कुरान में। वह बिज़िल कुर्बा, और उसके बाद फिर इसी तरह जो इंसान के करीबी अजीज़ हैं, माँ बाप के बाद उसके बहन भाई आते हैं, फिर खालाएँ आते हैं, फिर चचा आते हैं, ये सारे रिश्ते जो हैं इनके साथ हुस्न सलूक करना। वल यतामा, और यतीमों के साथ। मुआशरे के अंदर जितने भी पिसा हुआ तबका है उसमें यतीम ऐसे होते हैं कि जिसके सर पे हाथ रखने से इंसान के, उसके जितने हाथ के नीचे बाल आ जाते हैं उतने गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो यतीम की परवरिश करना, उसको बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान और बेहतरीन शहरी बनाना, ये भी ज़िम्मेदारी है मुसलमानों की और इस्लामी मुआशरे की और मुआशरत में। वल यतामा वल मसाकीन, और मोहताजों को, वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं लेकिन वो अपना सवाल जो है वो किसी के आगे दराज नहीं करते, उसी सफ़ेद पोशी में बड़ा मुश्किल वक़्त गुजार रहे हैं, उनको ढूंढना और उनकी मदद करना। वल जारी ज़िल क़ुरबा, और वो पड़ोसी जो तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं। जैसे उस ज़माने में एक कबाइल होते थे, करीब करीब रहा करते थे, आपस में रिश्तेदार भी हुआ करते थे, एक दूसरे के हालात पता होते थे। तो आज भी जो जितना करीबी पड़ोसी है उसका इतना ज़्यादा हक़ है। तो जो आपके करीब अजनबी हमसाए हैं उनका भी ऐसा ही ख्याल रखना, और जो जान पहचान वाले हमसाए हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, उनका भी, कि वो किस हाल में गुजारा कर रहे हैं। वल जारे जुनूबी, और ऐसे पड़ोसी कि जो आर्जी तौर पे पास बैठे हों। जैसे इंसान क्लास में बैठता है, कोई साथ बैठा हुआ होता है, कहीं मस्जिद में बैठता है, वहाँ कोई साथ बैठा होता है, कहीं सफ़र में इंसान जाता है तो सीट के साथ कोई और शख्स बैठा होता है। तो ये आर्जी हमसाए होते ये भी हमसाए हैं, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ वक़्त के लिए। ये जो पिछले हमसाए थे ये तो साथ रहने वाले हैं, इंसान के दाएं बाएं आगे पीछे जो रहने वाले हैं वो अजनबी भी हो सकते हैं और वो रिश्तेदार अजीज़ भी हो सकते हैं। तो वो जो आर्जी तौर पे तुम्हारे रुफ़क़ा हैं, जो तुम्हारे साथ बैठते हैं उठते हैं, किसी वक़्त के लिए भी कहीं पे जाते आते करते, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना। देखें कितना खूबसूरत मुआशरा है कि हर कोई इस चीज़ के अंदर आ रहा है। वह साहिब बिल जम्बे,
اور وہ دوست احباب جو جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہاری ان کے ساتھ محفلیں ہیں، تم دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، تکلیفوں کے حوالے سے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے حالات کا بھی ایمان والوں کو علم ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی کسی چیز کی ضرورت، کوئی ایسی بات جس میں وہ مدد کوئی دوسرا کر سکتا ہے، جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں تو ان کی مدد کرنا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کوئی بھی مسافر ہے، اس کے پاس راہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی سہولت پہنچا سکتے ہیں، اس کے راستے میں کوئی ٹھنڈا پانی رکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی کھلا پلا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے مسافروں کا خیال کرنا، کہ جب ہم سورہ قریش پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے قریش جو مشرک تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں 307 بت رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی طرف زیارت میں آنے والے لوگوں کی اس سہولت دینے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے، ان کو باقی سفر کی ضروریات دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، وہ دن کو سفر کرتے یا رات کو سفر کرتے، اللہ اتنا ان پہ مہربان تھا۔ اگر یہی مسلمان کام کریں تو پھر اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں، اتنا اللہ مہربان ہوں گے۔ تو مسافروں کا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، جو تمہارے دست نگر ہیں، تمہارے گھروں میں کام کرنے والے ہیں، تمہارے دفتروں میں، تمہاری دکانوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ ایسا نہیں ہے ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور ان کو کم اجرت پہ، تکلیف میں، زیادہ اوقات میں ان کو دیں۔ اللہ ان کا بھی دیکھیں حقوق کی حفاظت۔ تو یہ ہیں وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ ایک صاحب حیثیت یا جس کا ہاتھ اوپر ہے اس سے نیچے والوں کی طرف دلوا رہا ہے، اور یہ معاشرہ ہے جب یہ چیزیں انسانوں میں آ جائیں تو وہ معاشرہ ایک جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے، کہ ایک ہی لوٹ کے دولت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، وہ دینا چاہتا ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ سے انشاءاللہ اسی حساب سے جیسے اللہ کی شان ہے یہ واپس ہوگی، یہ ملے گی انسان کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، بالکل دوست نہیں رکھتا، کبھی ہرگز دوست نہیں رکھتا، من کانا، کوئی بھی ایسا شخص ہو، کسی کی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی اگر ایسا شخص ہو اللہ پاک اس کو ہرگز دوست نہیں رکھتے، مختالاً، تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، اپنے علم کے حساب سے، دولت کے حساب سے، کسی اور سٹیٹس کے مقام سے، کسی بزنس کے حساب سے، کہیں پہ بھی اپنے آپ کو اگر وہ ان سارے انسانوں سے، جتنے یتیموں سے، مسکینوں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، مسافروں سے، اپنے جو اس کے نوکر ہیں، جو غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، ان سے اگر اپنے آپ کو بہت بہتر چیز سمجھتا ہے کسی بھی چیز میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں محبت نہیں کروں گا، ہرگز محبت نہیں کروں گا۔ فخورا، اور جو ہر وقت اپنی بڑائیاں بیان کر دیتے ہیں۔ مختالاً وہ ہوتا ہے جس کے اندر تکبر ہو، اس کے حرکات سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے بات کرنے سے تکبر کی ایک جھلک محسوس ہو۔ فخورا، کہ ہر چیز میں اپنی ہی بڑائی، کوئی بھی بات دائیں کی ہو رہی ہو، بائیں کی ہو رہی ہو، مشرق کی ہو رہی ہو، مغرب بھی ہو رہی ہو، وہاں اس سے بڑی بات اس سے بڑھ کے آگے کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات محو فرما دے۔